بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 نمبر میں ہے کہ الادب مع الجیران۔ لیکچر نمبر 27 میں ہم آگے بتائیں گے کہ پڑوسیوں کی کیا حقوق اور کیا آداب کیا طور و طریقے ہیں، وہ یہاں سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، المسلم یعترف بمال الجار علی جارہ من حقوق۔ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پر حق ہوتا ہے، وآداب یجب علی کل من المتجاورین بذلها لجارہ واعطاؤها له کاملہ، کہ واجب ہے ان کا دو پڑوسی کے لیے ادا کرنا۔ وذلک لقول اللہ تعالی، کیونکہ قرآن میں کیا ہے کہ والجار ذی القربى والجار الجنب۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ ما زال جبریل علیہ السلام یوصینی بالجار، کہ پڑوسی کی بہت وصیت کی، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے خیال آیا کہ اسے پڑوسی بنا دے گا، اسے کیا بنا دے گا؟ وارث بنا دے گا۔ دیکھیے حدیث کہ فلیکرم جارہ، مسلمان آدمی کیا کرے گا؟ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے گا۔ عدم اذیتہ، سب سے پہلا حق کیا ہے پڑوسی کا؟ کہ اسے اذیت نہ دو، نہ پیل سے، نہ قول سے، نہ کسی اور طریقے سے۔ دیکھیے حدیث کہ فلا یؤذی جارہ، اور قرآن وغیرہ بھی اور حدیث میں کہ واللہ لا یؤمن، وہ آدمی مسلمان نہیں بنتا کامل معنی میں۔ پوچھا گیا کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ پڑوسی سے محفوظ نہ ہو۔ ایک خاتون تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ پڑوسی کو تنگ کر رہی تھی، بولا اگرچہ وہ نماز روزی رکھے ہی فی النار، جہنم میں ہوگی۔ دوسرا ادب، حق اور احسان کا طریقہ یہ بنتا ہے کہ الاحسان الیہ، پڑوسی کے ساتھ اچھائی بھلائی کرے۔ کیسے؟ بینصر اذا استنصر، اگر مدد مانگے، مدد کی طاقت ہو کر لے، ویعین اذا استعان، ویعید اذا مرض، جب بیمار ہو جائے تیمارداری وغیرہ کرے، ویہنی اذا فرح، جب اس پر کوئی خوشی آ جائے تو اس کو کیا کرے؟ مبارکباد وغیرہ دے، اس کی خوشی میں شریک ہو جائے۔ ویعزیہ اذا اصیب، جب کوئی مصیبت ہو تو اسے تسلی دے۔ ویساعد اذا احتاج، محتاج ہو تو اس کی کیا کرے؟ مدد کرے۔ یبدأ بالسلام، سلام کرے اسے پہلے۔ ویلین لہ الکلام، ویلین، نرم بات کرے اس کے ساتھ۔ یتلطف فی مکالمۃ ولدی، اس کے بچوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ویرشد الی ما فی صلاح دین و دنیا، کہ جس چیز میں دین و دنیا کا فائدہ ہو اس کے لیے اس میں اس کی رہنمائی کرے۔ راجان و یحمی حما، اس کی حفاظت کرے، اس کے علاقے گھر وال سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ ویصفح عن زلاتے، اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ولا تطلع الی عورات، اس کے عیبوں پر جھانکنا شروع نہ کر دے۔ لا یضیق فی بناء و ممر، راستے میں اس کے لیے تنگی نہ بنائے کسی اور کام میں۔ والذی بمزاب یصب علیہ، اس کے لیے کوئی پانی وانی اس کی طرف نہ چھوڑے، یا جو گندا پانی نالا جاتا ہے۔ وبقذر وسخ یلقی امام منزلہ، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز نہ پھینک کے ادھر زبالہ وبالہ نہ بنائے، کوڑی ووڑی نہ ڈالے۔ یہ سب احسان کے کام ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے رسول نبی کے فلیحسن الی جارہ۔ تیسرا حق اس کا کیا ہے؟ اکرامہ باصداء المعروف والخیر لہ، اس کے ساتھ خیر اور اکرام کا معاملہ رکھے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ اے مسلمان عورتوں، یا نساء المسلمات، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، اگر ایک خاتون دوسرے خاتون کے پاس کیا کرے؟ کھر بیجے بکری کا، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھ لے۔ اور فرمایا ابو ذر سے کہ اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، جب کوئی سالن اچھا سا بناؤ تو تھوڑا اس میں شوربہ زیادہ رکھو، تاکہ پڑوسی کا بھی خیال رکھ سکو۔ وتعاہد جیرانک، ایک پر جو پڑوسی جتنا قریب ہونا پھر اسی کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد درجے درجے کا ہے، اگر ایک تمہارے سامنے اس کا بالکل دروازہ ہے، دوسرا سائڈ میں ہے، تیسرا پیچھے ہیں، تو اس طرح سے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ احترامہ و تقدیرہ، اس کا احترام کرے، عزت دے۔ فلا یمنع ان یضع خشبۃ فی جدارہ، اگر اس کو لکڑی یا تیر گڈر رکھنے کی ضرورت ہو دیوار پر، اس کو منع نہ کرے۔ ولا یبیع ولا یجر ما یتصل به، جس سے وہ کام لے رہا ہے اس کو بیچے نہیں۔
مشورہ بھی لے سکتے اس سے. تو دیکھیے یدع خشبۃ فی جدارہ، دیکھیے اس طرح اگر ایک آدمی کچھ بیچ رہا ہے تو پہلے کیا کرے، اس کو اطلاع کر دے کہ میں یہ بیچنے والا ہوں، آپ خریدیں گے یا نہیں، اس کے بغیر نہ بیچ. فائدے ہیں دو. فائدتان الأولى يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جاره أو أساء إليهم بقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الذي سأل عن ذلك. کس انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو اس کا پتہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اذا سمعتم يقولون قد احسنت فقد احسنت، اگر پڑوسی بولے کہ اچھا آدمی ہے تو پھر یہ اچھا ہے، ظاہر ہے. وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اگر پڑوسی تمہارے متعلق بول دے کہ یہ برا آدمی ہے تو پھر سمجھنا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. الثانیہ اذا ابتلى المسلم بجار سن فلیصبر علیہ، اگر کسی کو برا پڑوسی نصیب ہو تو اس پر صبر کرے. فإن صبر سيكون سبب خلاص من، صبر کرے گا تو اللہ نجات دے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پڑوسی کی شکایت کر رہا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے کام ہو جائے گا. تیسری چوتھی مرتبہ پھر آیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ طریقہ سکھایا کہ اطرح متاعک فی الطریق، اپنا سارا سامان راستے میں پھینک دو، نکال دو. اس نے نکال دیا. فجعل الناس يمرون به، سب گزر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کیا ہو گیا ہے یار، پورا سامان نکال دیا ہے. تو بولتا تھا دانی جاری، پڑوسی مجھے تنگ کر رہا ہے، جانے کا ارادہ لیکن گاڑی نہیں مل رہی، جانے کا ارادہ. تو سب لعنت کر رہے تھے اللہ اس سے ایسا کرے. پڑوسی اس کے پاس آیا کہ یار مجھے بہت ذلیل کر دیا آپ نے، لوگوں کی نظروں میں جھکایا، جلدی جلدی کر دو، اپنا سامان سارا کچھ داخل کریں دو، تمہارے لیے میرے سے کچھ نہیں ہوگا، مانا کوئی تکلیف نہیں دوں گا. تو اس طرح سے پھر کیا اس نے معاہدہ کیا. یہ کیا ہے، اس کا طریقہ ہے. آگے ہے آداب المسلم و حقوق، مسلمان کی کیا آداب، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. عام مسلمان چاہے پڑوسی ہو، تمہارا اپنا ہو، تمہارا باپ، والد، دادا اور قریبی لوگ کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کے درجے میں تو سب ہم مسلمان ہیں نا. تو اس مسلمان کے معنی میں سب مسلمان آ جاتے کہ اس کا ہمارے پر کیا حق ہے. مسلمان کا مسلمان پر اس پر عقیدہ ہے، مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے من حقوق و آداب ان کے اس کے کچھ حقوق ہے، واجب ہے. فیلتزم و اسے لازم رکھے گا، ادا کرے گا، اعتقاد رکھے گا کہ انہا عبادت للہ تعالی، وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہیں. هذه الحقوق والآداب اوجبها اللہ تعالی علی المسلم، یہ حقوق اللہ نے واجب کیے ہیں. ومن هذه الآداب، کون سے آداب؟ یسلم علیہ اذا لقی قبل یکلم، پہلے سلام کرے گا ہر مسلمان کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسا پہ مصافحہ کرے گا، اگر سلام کیا ہو تو جواب دے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم سلام کیا جائے تو اچھا سا جواب دو. فحی بأحسن منها او ردوها. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سواری والا پیدل قاعد پر کرے گا سلام، بیٹھے اوپر اور توڑے کم لوگوں پر. اور فرشتے اس سے خوش ہوتے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر گزرے سلام کرے، اور اس سے تعجب کرتے ہیں کہ وہ سلام نہ کرے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جو جانو نہ جانو سب کو سلام کرے. تو دیکھ دوسری چیز کیا ہے، شمت اذا عطس، اگر اسے چھینک آئے تو یرحمک اللہ اس کو کہہ دے، اور خود الحمدللہ کہہ دے. اگر نہ کہا ہو تو یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں. جب یرحمک اللہ کہہ دے تو جواب میں کہہ دے کہ یغفر اللہ لی ولک، یا یہ کہہ دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ ہماری حالات کو درست رکھے. تو دیکھیں یہ طریقہ ہے اس کا. اور چھینک مارنے کے وقت بہتر ہے کہ وضع یده صوب علی فیہ وخفض بها صوتا، کہ آواز نیچے رکھ کے اور منہ پر کچھ رکھ کے ہاتھ تاکہ منہ سے کچھ نہ نکلے، تھوک وغیرہ یا قطرے وطرے. آگے ہے یعود اذا مرض، جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے. ویدعو له بالشفاء، شفا کی دعا کرے. دیکھیں ادھر خود حدیث میں ہے. برا بن عازب سے نے بھی فرمایا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے بعیادت المریض، مریض کی تیمارداری کرے، اتباع جنائز، جنازے میں جانا، اور قسم میں اسے بری کرنا، اور نصر المظلوم. دیکھیے سب ہیں اس. عود المریض، مریض کی تیمارداری کرو. اطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کسی مریض یا گھر والوں کے پاس جاتے نا تو پھر
ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیجیے اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 5 کے ایبر قسم و قسم اس کو کیا کرے بری کرے جب وہ قسم دے دے وکان اللہ محضور پہ اسی قسموں کی گناہ والی نہ ہو فیفعل محلف له من اجلی جس وجہ سے قسم کا اس کے لیے کر لے تاکہ خانس نہ ہو جائے، جیسے برا بن عازب کی حدیث سے اس میں ہے۔ نمبر 6 کہ انسخ لو اذا استنصحه في شيء من الاشیاء، اگر وہ اس سے خیرخواہی مانگے، بولے کہ میرے لیے اچھا مشورہ دو یار، بات سمجھ میں نہیں رہی، ایک کام کیسا ہے، تو اس کے لیے خیرخواہی سے کام لے، خیر شر ہو تو اس کو بتائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له۔ دیکھ دین ساری کیا ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ نمبر 7 ایحب له ما یحب لنفسه، جو اپنے لیے پسند کرتے اس کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے نہیں کرتا وہ اس کے لیے نہ کرے۔ دیکھیے حدیث ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک لا یحب لاخیہ ما یحب لنفسه، اپنے بھائی کے لیے وہ نہ کرے جو اپنے لیے کر رہے ہو، یکرہ له ما یکرہ لنفسه، جو اپنے لیے اچھا نہیں جانتا اس کے لیے بھی اچھا نہ جانے۔ مسلمان تو محبت و ترحم و تعاطف اور مہربانی شفقت اور لطف میں ایک بدن کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اگر ایک عضو خراب ہو جائے پورا بدن نہیں سو سکتا۔ مسلمان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بنیان کی طرح ہے۔ نمبر 8 ينصر ولا يخذل له في اي موت احتاج الى نصر وتأييد، جب مسلمان کو مدد کی ضرورت پڑے اس کو شرمندہ ہونے نہ دے، ہلکا ہونے نہ دے، ذلیل ہونے نہ دے۔ جہاں پر اس کی نصرت کی ضرورت پیش ہو گئی ہے اور یہ کر بھی سکتے پھر بھی پیچھے ہٹ رہے، ایسا نہ کرے۔ ظالم ہو تو اس کو تام لیکن مت کرنا ظلم، مظلوم کی مدد کرے، اسے چھڑائے، دیکھ اسے ذلیل نہ کرے، کیونکہ جب ایسا کرے گا خود ایک مکائے گا، بھی ادھر ذلیل ہو جائے گا ایک دن۔ سب حدیث اس میں یہی ایک معنی بیان ہوئے، صرف سند وغیرہ میں اور الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ نمبر 9 کیا ہے یمسو بسوء وینال بمکروہ، ذلک لقول علیہ السلام، کہ یہ حرام ہے کہ مسلمان کو برا پہنچائے، کوئی غلط کام اس کے ساتھ کرے، کہ مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس میں سے کسی بھی چیز کو ٹچ نہ کرے غلط طریقے سے۔ دیکھ مسلمان کے لیے جائز نہیں یروع مسلم دوسرے مسلمان ڈرائے دھمکائے، اسے اس پر ایسا بوجھ ڈالے، ذہنی تناؤ کا شکار اسے نہ بنائے۔ دیکھ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو اسی نظر سے دیکھے کہ گور گور کے ڈرائے تو یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ دیکھیے نمبر 7 کہ تواضع علیہ ولا تکبر علیہ، کسی سے بھی بڑائی شروع نہ کر دے، بالکل ایک جیسا رہے، چلو اس سے نیچے خود کو نہ سمجھ لے، برابر سمجھ، لیکن بڑائی تکبر غرور نہ کرے، دل میں حقیر اسے نہ سمجھ لے۔ وَلْيَقِمُ مِنْ مَجْلِسِ الْمُبَاحِ لَيَجْلِسْ فِيهِ، مقام ایک مباح جگہ ہے وہاں سے نہ اٹھائے کیونکہ اس سے اچھا نہیں ہے۔ مختال فخور لوگ اللہ پسند نہیں کرتے، جو نخرے سے چلتے ہو، لب گزاب کرتے ہو۔ فرمایا کہ لا يفخر احد على احد، کوئی کسی پر لب گزاب پر خرسن اور اونچی ادا سے کام نہ لے کے کیا کرے، اس پر اپنی بڑائی دکھائے۔ مسلمان کے ساتھ کیا کرے گا، وَمِنْ أَنَّهُ لَا يَأْنَفْ نخوت نہیں کرے گا، لَتَكَبَّرْ يَمْشِي مع الْأَرْمِلِ وَالْمِسْكِينِ، اس میں عار محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو بیوہ، یہ مسکین آدمی، فقیر ہے، میں کیا ہوں، بڑا آدمی ہوں، ایسا نہ سمجھ لے۔ اللہم احیینی مسکینہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا اللہ مجھے تواضع نصیب فرمائے، وَمِتْنِ مسکینہ، تواضع کی حالت میں موت، وَحْشُرْنِی فِی زُمرۃ المساکین، ان لوگوں میں مجھے اٹھائے جو مسکینوں سے محبت کرتے ہیں، تکبر والے لوگ نہ ہوں۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تکبر نہ کرنے والا، غریب فقیر کو نہیں بولتے۔ آگے نمبر 11 ہے اللہ یحجرہ اکثر من ثلاثۃ ایام، کسی مسلمان سے اگر پنگا پڑ جائے، جھگڑا لڑائی، کچھ بھی ناراضگی ناچاقی ہو جائے، 3 دن سے زیادہ باتیں بند کرنا حرام ہے۔ 3 دن تک اپنی گیس وغیرہ بڑاس، تاپش، دل کی ناراضگی وغیرہ نکال سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر پیٹھ مت پھیرو ناراضگی میں، مسلمان بھائی بن کر رہو، تدابر تہجر کو کہتے بات بند کرنا۔
نمبر 12 کیا ہے مسلمان کا ایک دوسرے پر حق کہ سب مسلمان کا لا اغتاب غیبت نہ کرے، اور یحتقر اس کی ذلیل حقیر نہ سمجھ لے، اس کی عیب نہ نکالے، اس کے عیب اس کی بری باتیں نکتہ چینی نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، او ینبذہ بلقب سوء ولا تنابزوا بالالقاب، نبز بلقب سوء نہ کرے، برا لقب کوئی ایسا نام نہ رکھے ہلکا سا اس کے لیے، اس کی چغل خوری نہ کرے فساد کے لیے، سب منع۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان چھوڑو، تجسس نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہے۔ لیسخر قوم من قوم عسى، دوسری رت میں کیا ہے کہ مذاق نہ اڑائے چاہے مرد، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے نہ پکارو کسی کو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کا معنی معلوم ہے تم کو کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، جو بات آپ کرے اس کو اچھی نہ لگے یہ غیبت۔ کسی نے پوچھا اگر اس کے اندر ہو بات بولا اگر ہو پھر تو یہ غیبت ہے، اگر نہ ہو فقد بہتا، یہ تو پھر بہتان ہے، جھوٹ ہے، تو اور زیادہ خیانت ہے۔ نمبر 13 کیا ہے؟ اللہ یسبہ بغیر حق حی کان او میتا، کسی مسلمان کو گالی نہ دے۔ آج کل سب کی عادت بن گئی ہے گالیاں دینا، فسوق ہے یہ، اس سے آدمی فاسق بنتے، سباب المسلم فسوق، کوئی مسلمان کسی کو گالی نہ دے کفر اور فسق کی، ورنہ اس پر پڑ جائے گی وہ بات۔ ولا تسب الاموات، مردوں کو بھی مت کرو، مت دو گالیاں، گالیاں مت دو، وہ گئے بس ختم کر دو یار۔ نمبر 14 اللہ یحسد، حسد نہ کرے اس کے ساتھ، اس پر بدزنی نہ کرے، یبغض، نفرت بغض نہ رکھے، تجسس نہ کرے، سب منع ہے۔ دیکھ مسلمانوں پر خیر رکھو، خیر۔ ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، دکی وغیرہ نہ کرو، ولا تبغض، بغض نہ کر، بلکہ بھائی بن کے رہو۔ نمبر 15 اللہ یا غش، یا اللہ یا غش، اس کے ساتھ خیانت، دھوکہ، فراڈ، اسکیم نہ کرے، خداع نہ کرے۔ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ایسا کرے گا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، واضح گناہ ہے یہ۔ دیکھ من حمل علینا السلاح، جو اسلحہ اٹھائے مسلمان پر وہ مسلمان نہیں، اور جو خیانت کرے دھوکہ فراڈ وہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف نہ اکسائے، نہ ابھارے، کیونکہ ایسا ظلم من خبب زوجۃ امرئ او مملکہ فلیس منا، جو کسی مسلمان کی بیوی کو اس کے خلاف پر غلائے، دھوکہ دے کہ تمہارا خاوند اسی جگہ تعلقات رکھ رہے یا اس کو کہ تمہاری بیوی میں یہ ہے وہ ہو نہ، بڑا ظلم ان کے بیچ تو اختلاف پڑ جائے گا۔ نمبر 16 اللہ یغدر یخون یکذب، جھوٹ نہ بولے اس کے ساتھ، اور یماطل فی قضاء دین، اگر اس کا قرض دین ہے اس کے ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ دیکھیے سب جھوٹ میں آتا ہے نا، جھوٹ نہ بولے، مسلمان تو وعدے پوری کرتے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا واوفوا بالعہد، اس کا پوچھا جائے کہ ان العہد کان مسئولا۔ 4 باتیں منافقت کی علامات ہے، جھوٹ بولنا اس میں سے کہ خیانت کرنے، اذا حدث کذب، غدر کرنے، اذا خاصم فجر، جھگڑے غصے کے بعد گالیاں دینا، منافق کی عادت ہے۔ نمبر 17 ایو خالقہ بخلق حسن، اچھے اخلاق سے پیش آئے، فیبذل المعروف، اس کے ساتھ اچھائی کرے، ویکف عنہ الاذی، تکلیف نہ دے، اور کھلے چہرے سے ملے، اس کے احسان قبول کرے، اسے نہ بولے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، ویعفو عن السیئات، برائی معاف کرے اس کے لیے، اور اسے اس پر بوجھ نہ ڈالے کہ وہ نہ کر سکتا ہو۔ ولا يطلب العلم من جاہل، جاہل سے علم طلب نہ کرے، ولا البیان من عین من غبین، اور وہ جو بیان نہیں کر سکتے ایک بات کو اس پر بات ڈالنا تو یہ صحیح نہیں، یعنی اس شخص پر کام ڈالنا جو نہیں کر سکتے، یہ بھی ظلم ہے، بدخلقی ہے۔ نمبر 18 یقر ان کان کبیرہ، بڑا ہے تو اس کی توقیر کرے، اگر چھوٹے تو اس پر رحم کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عزت ہے کہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک بوڑھی مسلمان کا اکرام کرنا۔ دیکھ نمبر 19 اینصف من نفسہ ویعاملہ بما یحب یعامل بہ، انصاف کرے اور ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرے جیسے خود چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے،
ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیا جائے، مجھے اچھی بات کی جائے، تو سمجھ لے کہ سب کے پاس دل گردہ ہے، صرف اس کے پاس دل گردہ نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت تک کامل نہیں بن سکتا ایمان میں جب تک 3 باتیں نہ ہو: الانفاق من الاقتار، غربت میں خرچ کرنا، والانصاف من نفس، خود کی طرح دوسروں سے انصاف کرنا، بذل السلام، سلام کرنا۔ دیکھ نمبر 20، ایعفو عن ذلت یستر من عورتہ، اس کی پردہ پوشی کرے، اگر کوئی غلطی اس سے ہو گئی ایسی بات ہے تو اس کو ظاہر نہ کرے کسی پر، بید کو بید میں رکھے، اگر اس میں کوئی کسی کے لیے تکلیف ضرر نہیں ہے۔ دیکھ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تم سے درگزر کرے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو چاہتے کہ مسلمانوں میں شرمندگی، ذلت، رسوائی کو پھیلائے، ان کے اندر بے حیائی پھیلائے، ان کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے تاکہ وہ موت مرے، بڑا ظالم انسان ہو گئے۔ دیکھ اس میں بھی یہی بات ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کے عیب و پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو، جو ایسا کرے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ کے افضح ہو سے شرمندہ کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اگرچہ گھر کے اندر بیٹھے ہوا۔ نمبر 21، ایساعد اذا احتاج الى مساعدتی، اس کی مدد کرے جب مدد کی ضرورت ہو۔ اشفع له فی قضاء حاجته، اگر حاجت خود نہیں کر سکتا سفارش کر لے، اگر اس کے لیے کوئی جائز صورت بنتی ہے، ناجائز کی نہیں، کیونکہ جو سفارش کرے گا شفاعتا حسنہ یکن له نصیب منها، اس کو حصہ ملے گا۔ جو مسلمان کی تکلیف درد کو دور کرے گا، من نفس عن مؤمن کربا، اللہ اس کی تکلیف قیامت کے دن دور کرے گا، نفس اللہ عنہ کربا من کرب یوم القیامہ۔ دیکھ جو مسلمان کے لیے سہولت کار ہوگا اللہ اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا۔ نمبر 22، ایعیدہ اذا استعاذ باللہ، جب ایک مسلمان اللہ کے ذریعے پناہ مانگے اس سے پناہ دے، اور جب اس سے کچھ مانگے اللہ کے ذریعے تو دے دے۔ وَيُكَافِئُ عَلَى مَعْرُوفِهِ وَيَدْعُو لَهُ، اگر اس کے ساتھ اچھائی کرے تو دعا کرے، اس کا بدلہ چکائے۔